اس وقت میں ماہ نور حیدر اور بہت ہی زبردست ہم سب کے فیوریٹ عدنان دھول کے ساتھ موجود ہوں. ویسے تو ماہ نور بھی میری بہت فیوریٹ ہیں. بہت کم ایسے چہرے ہیں جن کو دیکھ کے ٹی وی پہ آپ کہتے ہیں یار بہت حسین ہے, اور ماشاء اللہ ریئل میں بھی اتنی حسین ہے, نیچر بھی اتنی اچھی ہے ان کی, شی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. بہت ساری ابھی ان دونوں سے باتیں ہوں گی, ان کی پرسنالٹیز کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. عدنان صاحب سے تو میں سرائکی میں بات کروں گی. کیا حال ہے تھوڑا؟ ٹھیک ٹھاک. تو سنا الحمدللہ اوکا ٹھیک ہے. مینوں یہ دسو کہ کھاؤن پیون دا کتنا شوق ہے تانوں تے کھاونے چ کیشے پسند ہے؟ مینوں بہت شوق ہے لیکن اس ٹائم میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہے, تو پتہ ہے. مینوں پتہ ہے. اسا ڈسکس پہ کرن سے اچھا کہہ لے آپ بھی کچن وچ کوشے ون کے بڑائی نہیں یا نہیں دیشے بس ڈھی بنے کھاندے آؤ چا؟ اج کل دی بیویاں تانوں پتہ ہے کچھ نہیں پکائی جدوں نوکرانی گھر تے نہیں ہوندی کام والی, تے پھر آپے انڈا وغیرہ بریڈ وغیرہ بس. اچھا بنا کے انڈا تے ڈبل روٹی ٹھیک ہو گیا. ماہ نور اتنی ماشاءاللہ سے فٹ ہیں, وہ چزلڈ جو لائن, ہالو چیکس, ہر مجھے لگتا ہے خاتون جو ہے نا اس وقت دیکھ رہی ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے. تو کس طرح خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے؟ اٹس ویری کائنڈ آف یو. میں کچھ بھی نہیں کرتی, میں سب کھاتی ہیں. نہیں ہاں میں بہت کھاتی ہوں, ابھی تو میں نے گین کیا ہوا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے آپ کا میٹابولزم اچھا ہے. ہاں بس وہ جینز ایسے ہیں, جینز ایسے بلیسڈ دادا جی ماشاءاللہ. اچھا بنانا کھانا بنانا آتا ہے, شوق ہے کھانا بنانے کا یا نہیں؟ کھانے کا شوق ہے, بنانا بالکل نہیں آتا. سب سے زیادہ پسند کیا ہے ماہ نور کو؟ میں کچھ بھی کھا لیتی ہوں, بس پھیکا کھانا نہیں کھا سکتی. ہاں اس کے علاوہ سب کھاتی ہوں. اور ماہ نور کو شاپنگ کا کتنا شوق ہے؟ جب ٹریول کرتی ہو کیا بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہو, یا کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کا جو ہے نا جتنی بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو ایکسپلور کرو, یا کیوزین کا ہوتا ہے کہ کھانے سارے کھا لوں میں کھانے اب کھاتی ہوں, مجھے شاپنگ کا بالکل شوق نہیں ہے. لگتا ہے کہ بہت ہے بٹ آئی ایم ناٹ اے ہورڈر. میں بالکل شاپنگ نہیں, آئی ایم بٹ لائک آن ادر تھنگس. کپڑے شپڑے لینے کا مجھے کوئی شوق نہیں. بالکل نہیں. آپ بتائیے جب ٹریول کرتے ہیں آپ دیکھ سکتی میں نے کیا پہنا, سمپل وائٹ شرٹ اینڈ بلو جینز. مجھے بھی شوق نہیں. آئی تھنک یہ بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے, آپ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں, یہ بیسٹ کمبو ہے. اچھا تو جب ٹریول کرتے ہیں تو کیا خواہش ہوتی ہے کہ کیا اس جگہ کو ایکسپلور کریں, وہاں کے کھانے کھائیں, شاپنگ تھوڑی بہت کریں؟ مجھے بالکل ٹریولنگ کا شوق نہیں. ٹریولنگ کا نہیں ہے؟ نہیں, مطلب مجبوری ہو تو کر لیتا ہوں, لیکن بالکل ٹریولنگ ون روم پرسن, بیکاز اسٹوڈیو کر رہا ہوں پچھلے 10-12 سالوں سے, تو وہ اسٹوڈیو از آل اباؤٹ ون روم. اچھا بور نہیں ہوتے آپ؟ نہیں, میوزک پیشن ہے, جب پیشن اپنی جاب بن گئی. اچھا میری بات سنیں کہ جس طرح شاعروں کو آمد ہوتی ہے, کوئی خاص وقت ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کا بھی سنگرس کا بھی کچھ ہوتا ہے کہ رات کے پہر میں سکون میں شور شرابہ نہ ہو؟ اچھا نہیں, میرے ساتھ تو نیند میں بھی ہوتا ہے. Really? ہاں نیند میں بھی ہوتا ہے. مطلب مجھے یاد ہے جب when I was writing تو جھوم, تو کچھ اس کے کچھ جملے تھے جو مجھے بالکل لٹرلی, جب میں نیند کے جب آپ ہاف اس میں ہوتے ہو نا, اس میں آئے تھے وہ کہ کرنا اونچیاں شاناں نو, کی ہاتھ لانا آسماناں نو. وہ ایک بندہ اس فیز میں ہوتا ہے کہ آپ آدھے زندہ ہوتے اور آدھے مرے ہوئے ہوتے ہو. تو وہ سم ٹائم بہت ساری چیزیں مجھے اس وقت بھی لکھ رہا ہوتا ہوں دماغ میں. جب وہ لکھتا ہوں تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ جاگ کے وہ لکھ لوں یا کہیں ریکارڈ کر لوں وائس نوٹ میں. ادروائز روڈس کے اوپر مس کرتا ہوں بائک چلا کے لکھنا. وہ اس وقت بہت زیادہ آمد ہوتی تھی, جب زندگی میں دھکے زیادہ تھے تو آمد زیادہ تھی. جب کمفرٹ آ گئی تو وہ آمد تھوڑی کم ہوگی. تو اب وہ دھکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ اچھا یار کدھر جائیں, اس ماحول میں, ہم سرائکی ماحول میں, وہ جو گاؤں کا ماحول ہے, تو وہاں سے ملتی چیزیں جو پیورٹی ہے آپ کو ہمیشہ ملتی ہے گلیوں کوچوں سے. ایبسلیوٹلی. تو عدنان کتنا مشکل تھا وہ اسٹرگل, اگر ہم اس کی بات کریں, کیونکہ آج کل کی جو ینگ لاٹ ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شارٹ کٹ لیں اور بس اوپر پہنچ جائیں. تو آپ نے کتنی اسٹرگل کی, کتنی محنت کی؟ دیکھیں محنت تو میرے خیال میں ہر کام میں ہی کرنی پڑتی ہے, اور جب آپ جوان ہوتے ہیں, بالکل نوجوان ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں اب میں جوان ہوں, نوجوان پہلے تھا, تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, اٹس پارٹ آف یور لائف, اٹ بیکم پارٹ آف یور لائف. تو وہ 18-19 سال 20 سال کی عمر میں تو پتہ نہیں چلتا کتنی دھوپ سیکی, کتنے دھکے کھائے, کتنے سفر کیے. تو وہ اب تو اس طرح سے, لیکن وہ پارٹ آف لائف تھا. لیکن وہ ہونا ہوتا تو پھر ابھی جو انجوائے کر رہا ہوں میں اپنے کریئر کو, وہ شاید نہ کر سکتے. بالکل. اچھا ماہ نور بچپن سے ہی آپ کو پتا تھا کہ میں نے بڑی ہو کے ایکٹریس بننا ہے, اتنی سکسیزفل ماڈل بنوں گی, اینڈ یو آر ویری پکی ود یور پروجیکٹس. مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں بہت اچھے پروجیکٹس میں آپ ہمیں نظر آتی ہیں. تو جب کوئی ڈرامہ آفر ہوتا ہے سب سے پہلی چیز کیا دیکھتی ہو؟ پیسے؟
कंटेंट मैं डायरेक्टर? बिल्कुल भी नहीं देखती. डायरेक्टर देखती हूँ, ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ मैं देखती हूँ कि कैरेक्टर, मैं अपने कैरेक्टर को देखती हूँ कि उससे क्या मैं डिलीवर कर, क्या डिफरेंट है. अच्छा माहिनूर, ऐसा होता है कि कभी कोई ब्रांड का शूट कर दो और वो पैसे ही ना दें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता. लड़कों के साथ ऐसा होता है. आप बहुत फॉर्चुनेट हैं. लड़कों के साथ हाँ, हो जाता है, इधर हो जाता है फैशन में अनफॉर्चुनेटली. माहिनूर को गुस्सा किस बात पे आता है, और फिर अगर आता है तो उसको कम कैसे करते हो, कंट्रोल कैसे आप करते हो? गुस्सा मुझे इतना नहीं आता, लेकिन मैंने अब ये फिगर आउट कर लिया कि अगर मैंने सुबह नाश्ता ना किया हो तो गुस्सा आने के चांसेस हैं, तो अब मैं नाश्ता करके मेरे वाला केस है आई हैं. हाँ, मैं मेरे वाला नाश्ता केस है. नाश्ते से पहले मतलब मुझे को बुला ले, मैं कहता हूँ अच्छा. अजीब मूड स्विंग्स अक्सर हो जब मैंने और आपकी एनर्जी वैसे यू फील किसी से बदला ले लेना तो ना फोन पे, तो मैं नाश्ते से पहले बात डील नाश्ते से पहले कर लेता हूँ. किसी से पैसे मांगने होते हैं तो मैंने वाकई. अच्छा, आपके पैसे लोगों ने देने हैं या नहीं? जब काफी लोगों ने देने, मतलब बाहर वाले मुल्कों से भी. क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, चले नाम ना ले, लेकिन उनको क्या मैसेज देना चाहिए? क़यामत वाले दिन सारी नेकियां लूंगा तुमसे जितने पैसे देने. अच्छा, आपको गुस्सा आता है नाश्ते वाले टाइम पे? नाश्ते वाले, हाँ, वो ये पता नहीं क्या है, वो जैसे खाना उतरता ठीक हो जाता है. समझ से बाहर ही. अच्छा, कभी कोई क्रेजी फैन मिली हो कि आपने सोचा यार अब इसका मैं क्या करूं, ये तो बिल्कुल ही पागल है और इतनी क्रेजी है? हाँ, वो एक थी जब मैं हैंडल करना मुश्किल हो गया. वो एक थी, वो मैं रहता था सेंट्रल प्लाजा बरकत मार्केट में. ओके. पता नहीं कहाँ से आ जाती थी वो. तो एक दिन वो आई सुबह सवेरे, उसको पता नहीं मेरे पे क्या तरसा, उसने ठुड्डे मार मार के दरवाज़ा नॉक किया हमारे स्टूडियो का. ओके. मैं और रबी रहते थे. तो मैं बाहर जाके देखा तो एक वो पड़ा हुआ था, जो टोस्ट मेकर नहीं होता. हाँ जी. वो पड़ा हुआ था, और वो साथ टोस्ट मेकर तक नाश्ता लगे खुद बना ले. ओह, तो ये एक है. तो फिर कहाँ गई? वो रख के चली गई, लेकिन मुझे पता था वो कौन थी. माहिनूर, आपको कोई ऐसा दीवाना मिला हो, कोई ऐसा फैन मिला हो कि आपने कहा यार ये मेरी जान कब छोड़ेगा? नहीं, मुझे एक्चुअली लोग पहचानने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि माहिनूर हूँ. मैंने वैसे भी बाया पहना होता है, सर पे दुपट्टा होता है, मेकअप नहीं होता, तो वो आपस में ही पूछते रहते हैं कि वो लग रही है, वो लग रही है. मैंने कहा हाँ शायद लग रही है, मैं ये कह देती हूँ. मैं कभी भी नहीं एक्सेप्ट करती, लेकिन मैं हूँ नहीं वो. कभी भी नहीं. अच्छा, बचपन में भी आपने अबाया, प्रॉब्ली ग्रेड 6 में आप थी या नहीं, ग्रेड 9 में थी, आपने अबाया पहनना शुरू किया, फिर फ्रेंड्स ने सबने मजाक उड़ाया और आपने वो पहनना छोड़ दिया. वो क्या स्टोरी थी? उनको पसंद नहीं आया या वैसे? नहीं, क्योंकि असल में काफ़ी कॉन्ट्रास्ट था ना मेरी पर्सनालिटी के साथ, तो उनको नहीं समझ आ रहा था. तो क्या पता होता है स्कूल में बच्चों को. उन्होंने कह दिया, मजाक उड़ाते थे, मैंने छोड़ दिया. लेकिन खैर वो बचपना था, समझ नहीं आई थी. अब दोनों से मजीद बातें होंगी.